آمنتم به فقد اہتدوا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کی ذات کی طرف جس چیز کی نسبت ہو گئی، اللہ نے اس چیز کو بھی اعلیٰ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا، آپ فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ یہ زمانہ اعلیٰ کیوں کر ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے، اس زمانے کی نسبت میری طرف ہو گئی، تو اگر زمانے کی نسبت حضور کی طرف ہو تو زمانہ زمانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے۔ تو پھر بولو، اگر یارانے کی نسبت حضور کی طرف ہو تو یارانہ بھی یارانوں میں، بولو یارانہ بھی یارانوں میں اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ ہیں، بولو صحابہ سارے کے سارے۔ تسی ستے پہ ہو تو میں نو حکم حضرت فاروقی صاحب نے رفقا ساتھیاں نے کیتا ہے کہ عظمت صحابہ بیان کرنی، تے بندے تسی سارے ستے پہ ہو، تے موضوع تسی نہ گرم دے چھڑے ہے، تے توڑا تے ہیں سومن دا ٹائم ہو گیا، ذرا اچھی محبت نہ دسو نہ ذرا حضور علیہ السلام دے سارے یار اعلیٰ، بولو حضور دے سارے یار نہیں، اچھی بولو پتہ لگے کہ ہنے جلسہ شروع ہویا ہے۔ او حضور دے یارہ دی توہین کرے تے سامنے بیٹھا ہویا بندے ہاتھ چاہ کے آکھن بھی واہ کیا بات ہے، تے انہوں 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ بھی دیتا جاوے کہ حضور دے یارہ دی توہین کر، ٹھیک ہے، تے او سامنے بیٹھے بڑے راضی ہو من، تے توڑے سامنے اسی تعریف کریے تے تسی نہ بولو ستے پہ رہو، تے گل انصاف دی کوئی نہیں۔ اچھی بولو میرے نبی دے سارے یار، بولو میرے نبی دے سارے یار۔ جس سڑک تو میں ننگ کے آیا نا، جنہیں چٹکے لگے نے اونی وری تو انو بلوانا ہے، یہ نا جی گڈی بیچاری دا بہت سارا نقصان بھی ہو گیا ہے، راستہ اتنا خراب ہے، تے بہرحال حضرت فرما رہے سن بھی جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ، تے اسی جدو پہنچے ہیں نا تے آکھن لگے بھی 2 منٹ ہوئے نے حضرت دا بیان اسی شروع کرا چھڑے۔ میں کہا جی کیا بات ہے، سبحان اللہ، میں نو کہہ رہے سن سپیڈ لا کے آؤ، تے توجہ میرے بار رکھیا جی، تے میں ان تو نال بلوانا ہے، حضرت سمیع اللہ ساجد صاحب تشریف لے آئے نے، تے بیان شروع ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام دے سارے یار اعلیٰ، بولو میرے نبی دے سارے یار، آپ علیہ السلام کے سارے اصحاب اعلیٰ، کیونکہ میرے نبی دے یارہ دی نسبت میرے نبی وال ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرما چھڑیے مر رآنی او رآ مر رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جنہیں ایمان دی حالت وچ مینو ویکھ لیتا ان دے اتے اللہ نے جہنم دی اگنو حرام کر چھڑیے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی دے یارہ دی نسبت جدوں میرے نبی وال ہوئیے، اللہ نے دونوں جہانہ دے وچوں اعلیٰ کر چھڑے، کیونکہ میرے نبی دی ذات اعلیٰ، صرف ذات اعلیٰ نہیں ہے، میرے نبی دی بات بھی اعلیٰ، آپ دا کھانا بھی اعلیٰ، آپ دا پینا بھی اعلیٰ، آپ دا پسینہ بھی اعلیٰ، آپ دا کرینہ بھی اعلیٰ، آپ دا نگینہ بھی اعلیٰ، آپ دا بچپن بھی اعلیٰ، آپ دا لڑکپن بھی اعلیٰ، آپ دی جوانی بھی اعلیٰ، آپ دی نبوت بھی اعلیٰ، آپ دی رسالت بھی اعلیٰ، آپ دی طہارت بھی اعلیٰ، آپ کی دیانت بھی اعلیٰ، آپ کی امانت بھی اعلیٰ، آپ کی شرافت بھی اعلیٰ، آپ کا حسن بھی اعلیٰ، آپ کا جمال بھی اعلیٰ، آپ کی صورت بھی اعلیٰ،
آپ دی سیرت بھی یاد ہے، آپ دا حسب بھی یاد ہے، آپ دا نسب بھی یاد ہے، آپ دی ازواج بھی یاد ہے، آپ دی بنات بھی یاد ہے، آپ دا آنا بھی یاد ہے، آپ دا جانا بھی یاد ہے، آپ دی کمبلی بھی یاد ہے، آپ دا کمبل بھی یاد ہے، آپ دا لباس بھی یاد ہے، آپ دی رات بھی یاد ہے، آپ دے دن بھی یاد ہے، آپ دی صبح بھی یاد ہے، آپ دی شام بھی یاد ہے، آپ دا بچپن بھی یاد ہے، آپ دا لڑکپن بھی یاد ہے، آپ دی جوانی بھی یاد ہے، آپ دے معجزات بھی یاد ہے، آپ دا اخلاق بھی یاد ہے، آپ دی رحمت بھی یاد ہے۔ پھر آنکھوں نا میرے پیغمبر دی ذات آل ہے تو پھر میرے نبی دے سارے یار بھی اللہ، میرے نبی دا یار صدیق بھی۔ اونچی بولو بھئی، آپ نہیں بولیں گے تو میں نہیں بولوں گا۔ میں کبھی گفتگو صحابہ کی عظمت کی ہو تو میرا دل چاہتا ہے بوڑھا بھی جوان ہو کر کے بولے، تسی حضور تے یارہ دی عزت واسطے نہیں بولنا کہ تہاڈی زندگی دا فائدہ کی ہے۔ اونچی بولو میرے نبی دے سارے یار، اوے ہاتھ چوک کے بولو میرے نبی دے سارے یار۔ قریب ہو جائیں ذرا، یہ جو خلا پر کر دیں، قریب ہو جائیں ذرا، جلدی سے قریب ہو جائیں، اور نیڑے آ جاؤ بھی، کچھ نہیں ہوتا اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اونچی بولو میرے نبی دے سارے یار۔ حضرات گرامی قدر، حضور کے سارے یار اللہ ہیں۔ اب ان تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو 1400 میرے نبی کے یار بیعت رضوان میں شامل ہو گئے، اللہ نے ان 1400 میرے نبی کے یاروں کو تمام صحابہ کرام میں سے اعلیٰ کر دیا۔ ہن توجہ میرے وال رکھیا دے، میں تو انو گل سمجھانا چاہنا کہ صحابہ دی عظمت کتنی اعلیٰ ہے۔ میرے نبی نے نا اپنا سفیر بنا کے حضرت عثمان غنی نو بھیج چھڑے سلو واسطے۔ حضرت عثمان غنی چلے گئے، لیکن حضرت عثمان غنی دے واسطے اے بات پھیلا چھڑی گئی ہے کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتے۔ میرے نبی بڑے غصے دے وچ نے، میرے نبی نے اعلان کر چھڑے، آؤ میرے یارو حضرت عثمان دے لہو دا بدلہ لینے۔ لوگی آکتے نے اے لوگ دیوانے نے، ایویں صحابہ کر دینے۔ میں آکھیا آؤ میں تو انو صحابہ دی قیمت دساں۔ میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے۔ میرے نبی فرماندے نے اپنے یار عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا، میں اپنی جان اپنے یاروں کی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا، لیکن عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا۔ آؤ میرے یارو میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو۔ میرے نبی نے بیعت لینا شروع کر دیے۔ حضرت صدیق اکبر نے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیے، حضرت فاروق اعظم نے بیعت کر دیے، حضرت حیدر کرار نے بیعت کر دی۔ عرض کرتے ہیں آقا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے لیکن عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ توجہ میری طرف رکھیے، یہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، ہادہ ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیے۔ اب جب یہ منظر کائنات کے شہنشاہ نے دیکھا کہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ اور نہیں سمجھ آئی تو انو میں سمجھانا، اگر سمجھ آوے تو میں ہاتھ اٹھا کے بولے آجے توڑے پنڈ اور شہر دے ویچے کوئی بندہ مارا ہوئے تسی آگ دیو بندہ بڑا مارے، لیکن اس بندے دے کنڈ دے ہوتے اگر کوئی چودری ہاتھ رکھ دوے، کوئی ایم پی اے ایم این اے ہاتھ رکھ دوے، تسی آگ دیو اس بندے نو کچھ نہ آکھے آجے ان دی کنڈ دے ہوتے پنڈ دے ایم پی اے ایم این اے دا، پنڈ دے چودری دا، پنڈ دے عالم دا، پنڈ دے خطیب دا، پنڈ دے مفتی دا، پنڈ دے بہت بڑے جگیردار دا ہاتھے انو کچھ نہ آکھیا دے۔ میں آکھیا او کائنات دے بدترین انسان میرے نبی دے یاران دے وارے دے وچ بکواس کرن تو پہلے اے گل یاد رکھی کہ صحابہ دے اتے رب کبریا دا ہاتھے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ۔
ید اللہ فوق ایدیہم، پتہ نہیں تو گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ آختا ہے میرا سونا نبی تیرے یاران دے ہاتھ دے اتے میرا ہاتھ ہے، تے میں آکھنا اتے رب کبریاء دا ہاتھ ہے، تھلے حضور دا ہاتھ ہے، تے درمیان چ صحابہ دے ہاتھ نے، اگر کسی دے وچ جرت ہے تے انہاں دے ہاتھاں نوں درمیان چ کٹ کے وکھاوے تے مانا اے ہویا کہ صحابہ محفوظ نے، بولو صحابہ، اونچی بولو صحابہ محفوظ ہیں۔ حضرات گرامی کے در حضور علیہ السلام کے ان 1400 صحابہ کرام میں سے وہ پھر جو 313 بدر کے میدان میں شامل ہوئے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں جان کر کے دیکھا اور اعلان کر دیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اور میرا سوہنا نبی آپ کے یاروں کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا اے بدر والو تسی میں راضی کر چھڑیے، آج تو بعد تسی جو کچھ مرضی کرو میں جنت تو اڈے نہ کر چھڑیے، سبحان اللہ، میں جنت تو اڈے نہ کر چھڑیے۔ ان بدر والوں کے درمیان میں پھر وہ جو میرے نبی کے اہل بیت وہ سارے کے سارے آلہ، پھر ان تمام صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کے 4 یار خلفاء راشدین ہیں وہ سارے کے سارے آلہ، پھر ان 4 صحابہ کرام میں سے وہ جو میرے نبی کا یار صدیق اکبر ہے وہ تمام صحابہ کرام میں سے آلہ، وہ تمام صحابہ کرام کا سردار ہے جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا، آپ فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے یار ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھائے، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا صدیق اکبر کو میں اپنا خلیل بناتا، جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، اج نعرہ لگایا جاندے دمادم مسجد کلندر علی دا پہلا نمبر، میں آکھیا نا بابا نا، علی دا پہلا نمبر کوئی نہیں ہے، پہلا نمبر صدیق اکبر دائے۔ قرآن کو لو پوچھئے، قرآن آکھ دے من النبیین والصدیقین، نبیاں تو بعد پہلا نمبر صدیقین دائے، صدیقین دا سردار میرے نبی دا یار صدیق اکبر ہے۔ توجہ میرے ور رکھیا دے، کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کے لیے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے، ابو بکر جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، ابو بکر نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے، ابو بکر جنہوں نے میرے نبی کو کندھوں پر اٹھا دیا، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے ہیں، ابو بکر جس نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ابو بکر جس نے میرے نبی کو اپنی گود میں سلا دیا، ابو بکر جس کی ایڑی پر ناک نے ڈس دیا، ابو بکر جس کے آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے والضحیٰ والے مکھڑے پر گرا ہے، ابو بکر جس کو قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہ کہتا ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی ہیں، ابو بکر میرے نبی کی وفات پر جس نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جن کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والا، ابو بکر میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والا، ابو بکر جن کو میرے نبی حوض کوثر پر ساتھ کھڑا فرمائیں گے، ابو بکر جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے، ابو بکر جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ،
بھائی حضرات سارے آلہ اور آلہ کیوں نہ ہومن جنہ دا تذکرہ اللہ قرآن وچ کر دے، قرآن دے ایک پارے وچ نہیں، قرآن دیاں 2 سطریں وچ نہیں، قرآن دے 3 پاریاں دے وچ اللہ نے صحابہ دا ذکر کر چھڑے ہے، ایک آیت وچ نہیں، 2 آیات دے وچ نہیں، 10 آیات دے وچ نہیں، 1000 تو زیادہ آیات دے وچ اللہ نے صحابہ دی عظمت، صحابہ دی رفت، صحابہ دی بلندی، صحابہ دا تقوی، صحابہ دی صداقت، صحابہ دی عدالت، صحابہ دا بیٹھنا، صحابہ دا اٹھنا، صحابہ دی سیرت، صحابہ دا کردار، صحابہ دی صورت، صحابہ دی نمازاں، صحابہ دے صدقات، صحابہ دے روزے، صحابہ دا جہاد میں چلن والے گھوڑے، اس گھوڑے کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا، کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأسرن به نقا فوسطن به جمع۔ محبوب تو نہیں تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں ان کی ٹانگیں نہیں ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی گھڑیاں جب پتھروں سے ٹکرائی، جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ صحابہ تو بڑے اعلیٰ ہیں، ان کے گھوڑوں کے نیچے آنے والے ذروں کی بھی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھا ڈالی ہیں۔ اور میرا دل کر دے میں قرآن دی 3 پاریاں چوں تو انہوں حضور دے یاران دی تعریف سناواں، اگر ایڈوانس آکھو سبحان اللہ، پھر آکھو سبحان اللہ۔ قرآن کے 30 پارے حضور کے یاروں کی تعریف کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا پہلا پارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل بنا دیا، اے اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا کنتم خیر امت، اے اللہ بہترین امت کون؟ فرمایا صحابہ۔ اے اللہ قرآن پاک کا 5واں پارا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ اے اللہ جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی، اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 5واں پارا، قرآن پاک کا 6واں پارا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 7واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اے اللہ جو لوگ قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے، اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 8واں پارا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ۔ اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 9واں پارا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ۔ اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے اللہ حق والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارا والسابقون الاولون۔ اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارا فاستقم کما امرت۔ اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارا یقولون سلام علیکم۔ اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے، اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارا ویخرون للاذقان۔ اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارا لہم جنات الفردوس نزلا۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارا والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا مال قربان کر دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارا قد افلح المؤمنون۔ اے اللہ مومن کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا۔ اے اللہ کون ہے؟
ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 21واں پارہ غلبت الروم، اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات، اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، پھر اس بات پر ڈٹ کے اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 26واں پارہ والذین معہ، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 30واں پارہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ کوٹلی رائے ابو بکر والو، قرآن پاک کا 30واں پارہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر دیوڑیانہ بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں، میں نے اسی لیے کہا تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے خدا کی عنایت میں، صحابہ نبی کی ہدایت میں، صحابہ جس بندے دے دل میں صحابہ دی محبت ہے اور تمہیں ہاتھ اٹھا کے بول لے صحابہ 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 صحابہ، میرے پیغمبر دی نبوت دے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر دی رسالت دے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر دی طہارت دے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر دی شرافت دے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر دے حسن دے گواہ صحابہ۔ حضرت فرما رہے نے ذرا کھڑے ہو کے صحابہ دی عزت واسطے ذرا بولو نا، اگر میرا پیغمبر امام ہے تے مقتدی کون ہیں؟ اگر میرا نبی کلمہ پڑھائے کلمہ پڑھنے والے کون ہیں؟ آپ تک نماز پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک روزہ پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ 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 صحابہ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ توحید و رسالت کے تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکیر صحابہ ہیں، اور دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، اور دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں، کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔ کائنات کا پروردگار آپ سب کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔